مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، آج کے اس دور میں جس شخص سے بات کی جائے وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے۔ ان پریشانیوں کے لیے لوگ مختلف طرح کے سوالات کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے لیے وظائف کا پوچھتے ہیں۔ تو وظائف کے بارے میں چند باتیں سب سے پہلے ذہن میں رہنی چاہیے۔ وظیفہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ایک طریقہ اور ایک ذریعہ ہے۔ وظیفہ کوئی بھی ہو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنے کا، مانگنے کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے کہ اللہ کے ناموں میں سے یا اللہ کے کلام میں سے کچھ پڑھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر کے دعا کرنا، مانگنا پروردگار سے کہ اے پروردگار میں تو پریشان حال ہوں، میں بے بس ہوں، اپنی بے بسی تیرے سامنے پیش کر رہا ہوں، اے پروردگار میری اس بے بسی کو دور فرما اور میرے مسائل کو حل فرما۔ کسی بھی کام کے لیے وظیفہ کریں، کسی بھی کام کے لیے، چاہے وہ کاروبار سے متعلق ہو، چاہے وہ گھریلو معاملات سے متعلق ہو، اولاد سے متعلق ہو، رشتوں کے متعلق ہو، یا میاں بیوی کے آپس کے تعلق کے متعلق ہو، کسی بھی چیز کے لیے جب وظیفہ کریں تو چند بنیادی چیزوں کو مد نظر رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وظیفہ کرنے والا نماز کا پابند، نمازوں کی پابندی کرتا ہو اور اہتمام کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہو، اس لیے کہ بے نمازی کی طرف اللہ تبارک و تعالی نظر التفات نہیں فرماتے۔ وظائف کے لیے سب سے پہلی بات، دعاؤں کو قبول کرانے کے لیے سب سے پہلی بات کہ وہ نماز جو اللہ تبارک و تعالی نے فرض کی ہے اس نماز کا اہتمام ہو، اپنے رب کے سامنے دن میں 5 مرتبہ اپنی اس جبین نیاز کو اس ذات بے نیاز کے سامنے رکھے، اس سے مانگے، تب تو وظائف کام کریں گے۔ نماز پڑھتا ہو، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی کرے اور اللہ کے بندوں کے حقوق میں بھی کوتاہی نہ کرے۔ اگر اللہ کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کرتا ہوگا تو پھر بھی وظائف اس کے کارآمد نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہر وقت استغفار کی کثرت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہر وقت عاجزی و انکساری سے اللہ کے سامنے پیش ہو، نماز ادا کرے، استغفار کرے، درود شریف کی کثرت کرے، تو تب یہ وظائف بھی اس کے لیے مفید ثابت ہوں گے۔ وگرنہ وظیفہ کرتا رہے گا، وہ ایک رٹے کی صورت ہو سکتی ہے لیکن وہ کارآمد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان وظائف میں سب سے پہلی بات جو سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس رب سے آپ مانگ رہے ہیں، جس کے سامنے وظیفہ کر رہے ہیں، اس رب کو پہلے راضی کر دیں۔ وہ رب راضی ہوگا تو وہ ہم پہ رحم کرے گا، اگر وہ رب ناراض ہوگا تو وہ نظر التفات بھی نہیں کرے گا۔ نماز کی ادائیگی کریں، اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں، حرام سے بچیں اور حلال کی طرف کوشش کرتے رہیں۔ حلال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور جب حلال کا رزق ہوتا ہے تو دعا کی قبولیت بھی ہوتی ہے۔ جب رزق مشکوک ہو جاتا ہے تو دعاؤں کی قبولیت ختم ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے کسی بھی چیز کے لیے وظیفہ کریں، کسی بھی کام کے لیے وظیفہ کریں تو وظائف ضرور کرنے چاہیے۔ کلام پاک کی تلاوت کرتے رہیں، سورتیں پڑھیں، اللہ کے اسماء وہ پڑھتے رہیں، لا تعداد پڑھیں، کثرت سے درود شریف پڑھیں۔ لیکن یہ چیزیں تب مفید ہوں گی، ان کا فائدہ اس وقت ملے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے رب کو راضی رکھیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی جا کے رب کے پاس ہماری شکایت نہ لگا دے، اللہ کے سامنے جا کے کوئی ہماری شکایت نہ لگا دے کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی کی، یہ ظلم کیا، تو پھر اس وقت بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔